خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں. فلسطین میں 80 to 90% سنی ہے. مرزا علی انجینئر کہہ رہا ہے کہ یہ ایران جو اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ سنیوں کی طرف سے، غزہ کے سنیوں کی طرف سے لڑ رہا ہے. بھائی اگر یہ جنگ غزہ کے لیے لڑی جا رہی ہے تو جب غزہ تباہ ہو رہا تھا تبھی یہ جنگ شروع ہونی چاہیے تھی. تب تو ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی. اور ابھی دیکھیے سیز فائر کے لیے جو 6 نکات ایران نے پیش کیے اس میں غزہ کا نام کہیں نہیں ہے. اگر مان لیجئے کہ آپ اپنی فوجی طاقت سے اسرائیل اور امریکہ کو دبانے میں اور کسی ایک نقطے میں لانے میں کامیاب ہوں گے تو ایران کی طرف سے تو اگر یہ جنگ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے تو ایران کی طرف سے جنگ بندی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسرائیل غزہ کو آزاد کر دے اور غزہ کے مسلمانوں کو جو ایک بڑی قید سے گزرنا پڑ رہا ہے اس قید سے غزہ کے مسلمانوں کو آزادی ملے. لیکن آپ دیکھیں کہ جنگ بندی کے لیے جو شرطیں ایران نے پیش کی ہیں نہ اس میں فلسطین کا کہیں ذکر ہے نہ غزہ کا ذکر ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو جذباتی قسم کے مرزا علی انجینئر تو ہے یہ رافضیوں کا پوپٹ. تو وہ جو رافضیوں کے طوطے جو ہمارے یہاں پر ہیں نا وہ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ تو ایران نے شروع کی اسرائیل کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے لیے. اگر یہ جنگ غزہ کے مسلمانوں کے لیے شروع ہوئی تھی تو شرطوں میں غزہ کا ذکر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایران نے جنگ بندی کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے یہ شرط کیوں نہیں رکھی کہ غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کیا جائے اگر ایران اس حد تک کہ امریکہ اور اسرائیل کو لانے میں کامیاب ہو گیا؟ تو یہ سب جھوٹے دعوے جو ہمارے یہاں طوطے ہوتے ہیں نا جیسے، تو جو رافضیوں کے طوطے ہیں ہمارے یہاں پر تحریکی اور نیم رافضی، یہ بار بار یہ جو تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے لڑی گئی ہے. نہ یہ جنگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہے، نہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے. ہر فریق اس میں اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے.